یوم القیامہ، اس کے ظاہر ہے کہ بہت سے نام ہیں قرآن مجید میں. اللہ تعالیٰ نے مینلی اس کے 7 نام ہیں اکارڈنگ ٹو دا قرآن، اور بھی ہیں لیکن یہ مین اس کے 7 نام ہیں. I'll tell you. Number 1, یوم القیامہ which means the day of rising. یوم القیامہ. Why is it called the day of rising? Because اس دن تمام انسانوں کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے جو آخری انسان تھا ان کو اٹھایا جائے گا، ان کو رائز کیا جائے گا. ہولناکی والا دن ہے یہ بہت زیادہ. یوم الحسرہ، ڈے آف ریگریٹ، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ڈے آف ججمنٹ کو ایک نام دیا، یوم الحسرہ، ڈے آف ریگریٹ، کیونکہ بہت سے لوگ اس دن ریگریٹ کریں گے. ابھی میں آپ کے سامنے آیات رکھوں، دیکھیں نا قرآن میں کتنی آیات. قرآن میں ان لوگ کے بارے میں آیات ہیں جن کی طرف نبی آئے اور انہوں نے نبیوں کا مذاق اڑایا، انہوں نے نبیوں کو موک کی، انہوں نے مورالٹی کو موک کی، وہ ایروگنٹ ہی رہے، انہوں نے نبیوں کی ٹیچنگز کو ایکسیپٹ نہیں کیا، انہوں نے لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنا نہیں چھوڑا. قیامت والے دن وہ ریگریٹ میں ہوں گے. قیامت والے دن ان کی آنکھیں پھٹی ہوں گی کہ یہ ہمارے ساتھ ہو کیا گیا، ہم نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ ہو سکے. سوچئے قیامت والے دن ایتھیسٹ جو ویسے ہی اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، جو ڈے آف ججمنٹ کو نہیں مانتے، ان کا کیا حال ہوگا. So yes, it is a day of regret. People will do a lot of regret. کچھ لوگ کہیں گے کہ اللہ ہمیں دوبارہ زندگی دے، ہم دوبارہ دنیا میں جاتے ہیں، دوبارہ نیک اعمال کرتے ہیں، but it will be too late for them. کچھ لوگ کہیں گے کہ ہائے کاش میں فلانے کو دوست نہ بناتا، فلاں شخص کو دوست نہ بناتا، کیونکہ اس دوست کی وجہ سے میں میسنجر کے پاتھ سے دور ہٹ گیا. یہ قرآن کی آیت ہے کہ I was led astray، میں صحیح بات پہ تھا لیکن اس دوست کی وجہ سے میں بہت دور چلا گیا. یہ ریگریٹس ہوں گے لوگ. اور پھر سورہ معارج میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کتنا گرافک یہ ایک سین ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قیامت والے دن مجرم، کرمینل، وہ اپنے بچے کو، اپنی وائف کو، اور صاحبہ کا مطلب گرل فرینڈ بھی ہوتا ہے، وہ اس عورت کو جس کے ساتھ اس نے دل لگایا ہوا تھا دنیا میں، قسمیں کھاتا تھا، وعدے کرتا تھا، گانے گایا کرتا تھا، قیامت والے دن وہ اس کو رینسم کرنا چاہے گا عذاب سے بچنے کی. سورہ معارج کی آیت کہ وہ اپنے بھائی کو، اپنی اولاد کو، اپنی وائف کو، اپنی صاحبہ یعنی اپنی گرل فرینڈ کو، اپنی سہیلی کو رینسم کرنا چاہے گا کہ اللہ مجھے چھوڑ دو لیکن اس کو پکڑ. That is the situation. یہ ہے ہولناکی اس دن. تو yes, it will be a day of regret, یوم الحسرہ. اور then اللہ سبحانہ وتعالیٰ told us کہ القاریہ، القاریہ سے مراد ہے the striking calamity. The striking calamity، ایک دم سے آنے والی calamity جو ہٹ کرے گی ہیومینٹی کو، بہت ہارڈ ہٹ کرے گی. سورہ حج میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ قیامت کا زلزلہ بہت عظیم زلزلہ ہے، ورس نمبر 1 میں، کہ ڈر جاؤ اس زلزلے سے جو سب کو ہلا کے رکھ دے. اور زمین جو ہے وہ ظاہر تتر بتر ہو جائے گی، پہاڑ اڑنے لگیں گے لائک وول، اور the heaven and the sun everything will burst apart. اور ہیون کو تو باقاعدہ اللہ رول کر دیں گے، سن کو فولڈ کر دیں گے. یہ پارہ 30 میں قیامت کا منظر بہت ڈیٹیل میں آیا ہوا ہے، you can read about it. So yes, it is القاریہ. Then fourth name is یوم الفصل. یوم الفصل مراد ہے the day of judgment، فیصلے والا دن. اس دن فیصلے کر دیے جائیں. And this is where I tell you کہ day of judgment کا concept 100% logical ہے. Without the concept of day of judgment life doesn't make sense. کیونکہ دنیا میں آپ کئی ایسے لوگ دیکھیں گے، دیکھیں دنیا میں کچھ laws ہیں، physical laws ہیں. اسی طرح دنیا میں ایک law یہ بھی ہے کہ آپ جیسا کریں گے ویسا بھریں گے. لیکن آپ کتنے لوگ کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بہت مظالم کی ہوئی لیکن still they are leading a very rich life. ٹھیک ہے ان کی زندگیوں میں شاید سکون نہیں ہوگا لیکن ایویڈنٹلی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ بڑے خوش ہیں، ان کے پاس بہت پیسے ہیں، اتنے لوگ کو انہوں نے قتل بھی کیا ہوتا ہے لیکن they are leading a good life evidently. This points to another life کہ yes یہ لائف کنٹینیو ہوگی آگے، اللہ تعالیٰ ریز کریں گے، اٹھائیں گے، ڈے آف ججمنٹ پہ سب کو جمع کریں گے، وہاں پہ ان کو صلہ دیا جائے. سو اٹ کمپلیٹس دا پزل کہ دنیا میں کیوں نہیں دیا جا رہا، کیونکہ آخرت کے لیے ڈیلے کیا جا رہا، آخرت میں دیا. دین جتنے بھی ریلیجنز ہیں آپ نوٹ کریں، چاہے وہ ایجپشین میتھولوجی اٹھا لیں، گریک میتھولوجی اٹھا لیں، کرسچینٹی اٹھا لیں، جوڈائزم، ہندوازم اٹھا لیں، کوئی بھی ریلیجن دنیا کا اٹھا لیں، سب کا آفٹر لائف پہ کنسپٹ. وٹ ڈز دس شو؟ یہ کیا پروف ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ٹیچنگ لے کر آئے تھے وہ بھی یہی تھی کہ اللہ سب کو ریز کریں گے، دیر ول بی اے ڈے آف ججمنٹ. حضرت آدم سے لے کے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء نے آخر. اور پھر ظاہر ہے کہ اس وجہ سے بہت سے انبیاء کی ٹیچنگ ڈسٹارٹ ہوئی، آفٹر لائف کا ایک بہت عجیب و غریب کانسیپٹ بنا مختلف ریلیجنز میں، لیکن دین اسلام میں وہ کانسیپٹ محفوظ ہے الحمدللہ. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز میں محفوظ ہے، قرآن مجید میں محفوظ ہے، اور ڈیٹیل میں بتایا اللہ نے کہ ڈے آف ججمنٹ کیسے آئے گا، اس کی ہولناکیاں کیا ہوں گی، اور کرونولوجیکل آرڈر سے انشاءاللہ آج ہم ڈسکس. So yes, it is یوم الفصل, the day of judgment. Then its fifth name is
یوم الدین the day of recompense, وہ دن جو بدلے والا ہے, جب بدلے دیے جائیں گے ایک دوسرے کو. مثال کے طور پہ آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے تو آپ کو اس کا صلہ ملے گا, آپ کو ریوارڈ ملے گا اور اس شخص کا حساب لیا جائے گا. آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو ظاہر ہے کہ آپ کا جو ہے وہ صلہ, آپ کو صلہ ملے گا, آپ کا حساب لیا جائے گا. تو اٹ از دا ڈے آف ریکمپینس, جب اللہ ہر ایک کا ریکمپینس کرے گا اس کے ڈیڈز کے مطابق. دین another name for آخرہ is الحاقہ, چیپٹر 69 پارہ نمبر 29 کی سورہ الحاقہ. الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ. الحاقہ means the inevitable reality, ایک ایسی حقیقت جو undeniable ہے. کیوں undeniable ہے؟ because all your life points to the truth, to the reality کہ قیامت آ کے رہے. Everything is going to finish. تو modern science بھی کہتی ہے کہ یونیورس جو ہے just like big bang there will be a big crunch. یونیورس نے تباہ ہونا ہے. big crunch تھیوری بھی ہے نا, یونیورس کے اینڈ پہ کبھی آپ سائنٹیفک تھیوری سرچ آؤٹ کریں, کب ہوگی اللہ knows best. So yes, it is an inevitable reality. اور ڈے آف ججمنٹ آ کر رہے گا, کیونکہ دنیا میں 100% انصاف پاسبل نہیں ہے. آخرت میں 100% انصاف ہوگا, عدل ہوگا, اللہ تعالیٰ سب کو وہاں پہ جمع کریں گے. And then another name is Yawm at-Talaqi, the day of meeting, because on which the foremost and the last will meet with Allah, the day of meeting. کہ believers کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات, اور what a meeting that will be, کہ وہ اپنے رب سے ملیں گے, اپنے رب کی طرف دیکھیں گے, اپنے رب کا چہرہ دیکھیں گے. یہ سورہ قیامہ میں آتا ہے. اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم قیامت والے دن اللہ رب العالمین کو ایسے دیکھو گے. بلیورز کی بات ہو رہی ہے, جو خوش نصیب لوگ ہوں گے, اللہ ہمیں بھی ان میں شامل, آمین. وہ اللہ کو ایسے دیکھیں گے جیسے تم اس وقت مون کو دیکھ رہے ہو, 14ویں کے چاند کو جس طرح سے تم دیکھ رہے ہو, فل برائٹ مون کو, اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس دن تم دیکھو گے. بلیورز کی بات. تو یہ کچھ نام میں نے آپ کو بتایا ڈے آف ججمنٹ. اب میں آپ کو کرونولوجیکل آرڈر سے سیکوینس آف ایونٹس بتاتا ہوں, اور پھر ہم کچھ ڈیٹیل میں انشاءاللہ جاتے ہیں, ڈیٹیل ڈسکس کرتے ہیں ڈے آف ججمنٹ کے حوالے. سب سے پہلے دیکھیں جو سور پھونکنے کا ذکر ہے, ٹرمپیٹ کا ذکر ہے. قرآن مجید کی روشنی میں, حدیث کی روشنی میں ٹرمپیٹ 3 بار جو ہے وہ, اور اس حوالے سے میں آپ کو کچھ آیات سناتا ہوں, بہت ہی دل ہلا دینے والی آیات ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ سورہ زمر ہے, چیپٹر نمبر 39 ورس 67. وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامۃ والسماوات مطویات بیمینہ. They have not appraised Allah with true appraisal. انہوں نے اللہ کی قدر اس طرح سے نہیں کی جس طرح سے اللہ کی قدر بنتی ہے. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ اکارڈنگ ٹو دا تفسیر یہ جوز کی بات. کیا ہے اللہ کی قدر؟ while the earth entirely will be within his grip on the day of resurrection. تمام کی تمام ارتھ اللہ تعالیٰ کی گرپ میں ہو ڈے آف ریزریکشن میں. and the heavens will be folded in his right hand. اور تمام آسمان heavens اللہ تعالیٰ کے رائٹ ہینڈ میں فولڈ ہو. this is the قدر of Allah سبحانہ wa ta'ala. تو اللہ کی قدر کرو, اللہ تعالیٰ کی پاور کو ریئلائز کرو. and then اللہ سے سبحانہ و تعالی اما یشرکون, exalted is he above that which they associate with. اللہ تعالیٰ پاک ہے ان چیزوں سے جس کے ساتھ یہ شریک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو, یعنی آئیڈلز کے ساتھ, بتوں کے ساتھ, انسانوں کے ساتھ, فالس ڈائٹیز اور گاڈ جو انہوں نے بنائے ہوئے اللہ تعالیٰ. دین اللہ سے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ. And the horn will be blown, سور پھونکا جائے گا, and whoever is in the heavens and whoever is on the earth will fall dead except whom Allah will. اور تمام کی تمام کریشن مر جائے گی, will fall dead. اور کیا ہی خوبصورت حدیث ہے کہ اینجل جبرائیل کی ڈیتھ کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب تمام کریشن جو ہے وہ ڈیڈ ہو جائے. بہت خوبصورت حدیث جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاور واضح. جب تمام کی تمام کریشن کو ڈیتھ آ جائے, 4 فرشتے, عظیم فرشتے, ہیوج اینجلز, جن کا مقام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے بہت ہے, جن کے بہت عظیم ٹاسک. میکائیل جو رزق کے رکھوالے, جبرائیل علیہ السلام جو کہ وہی لے کر آئے پروفٹس کے پاس, اتنا بڑا ان کا ٹاسک, اور اسرافیل جو کہ سور پھونکنے والے, اور ملک الموت. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ملک الموت سے پوچھیں گے کہ کون کون الائے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ اور ان کی کنورسیشن, اس اینجل کی کنورسیشن, وہ کہیں گے کہ یا رب جبرائیل, میکائیل, اسرافیل اینڈ مائی سیلف. اور پھر وہ کہیں گے کہ یا اللہ آپ کا فیس ہمیشہ باقی رہنے. قرآن کی جو آیت ہے نا کہ تمہارے رب کا چہرہ ہمیشہ باقی رہنے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں گے کہ میکائیل کی روح کا, میکائیل کو ڈیتھ آئے گی. کین یو امیجن کہ اینجلز کی باری باری جو ہے وہ ڈیتھ آئے.
پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے لیکن یہ ان کی کنورسیشن ہے اس اینجل کے ساتھ کہ آپ کون کون سے، ہی ول سے جبرائیل، اسرافیل، مائی سیلف، اور پھر یہی جواب کہ اللہ آپ کا چہرہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، بے شک باقی رہنے یا رب ذوالجلال والاکرام۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ٹھیک ہے، آپ اسرافیل کی روح، اسرافیل کو ڈیتھ ہوگی، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوچھیں گے تو وہ جواب دیں گے کہ مائی سیلف اینڈ جبرائیل علیہ السلام، اور وہی جواب کہ اللہ آپ کا چہرہ باقی رہنے والا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہیں گے کہ جبرائیل کو مارو۔ کین یو امیجن جبرائیل، دا موسٹ پاورفل اینجل، اینجلز کے سردار جبرائیل علیہ السلام، ایک حدیث میں آتا ہے ان کے 600 پر ہیں، ایک میں آتا ہے 700 پر ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام کو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار دیکھا تو ان کا سائز ان امیجنیبل ہے۔ جب غار یہ جو جہاں پہ وہی آئی غار ہرا، وہاں پہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو ان کا ایک پر ایسٹ کی طرف تھا، ایک پر ویسٹ کی طرف سپریڈ تھا، اینڈ ہی ہیز 600 ونگز 700 ونگز اکارڈنگ ٹو ڈفرنٹ احادیث۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ حکم دیں گے کہ جبرائیل کی روح، وہ جبرائیل جو کہ ہر وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد بیان کرے، جبرائیل علیہ السلام جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اتنے اوبیڈینٹ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر پہ گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو کیسے دیکھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دربار میں، اللہ کی بارگاہ میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ I saw جبرائیل کہ وہ جیسے ٹاٹ گیلی ہو کے نہیں سوکھ جاتی، سکڑ جاتی، اس طرح میں نے جبرائیل کو اپنے پر سکڑتے دیکھا، اپنی باڈی کو سکاڑتے دیکھا، یعنی کہ this is the awe he was in while standing before اللہ رب العالمین۔ تو جبرائیل علیہ السلام کی پھر موت آئے گی، the death of جبرائیل علیہ السلام، the most powerful angel in this universe۔ اور ان کو ڈیتھ کیسے آئے گی؟ اٹ از ویری ایموشنل کہ ملک الموت جبرائیل علیہ السلام کی روح قبض کرے گا، اور جبرائیل علیہ السلام اپنے منہ کے بل گریں گے اور ان کے پر زمین پہ جا کے لگیں گے، اور وہ کیا کہتے کہتے گریں گے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ العظیم، کہ پاک ہے میرے رب کی ذات جو بہت عظیم ہے، اور پاک ہے میرے رب کی ذات جس کی بہت ہم بیان کرنے والی ہے۔ اور یہ وہ دو، یہ تسبیح اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک حدیث کے مطابق کہ اللہ کے نزدیک یہ تسبیح سکیلز میں بہت ہیوی ہے۔ کون سے سکیلز میں؟ جو قیامت والے دن سکیل سجائے جائیں گے، یعنی کہ بیلنس جو اسٹیبلش کیا جائے گا، ترازو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ۔ لک ایٹ ہاؤ ایموشنل اٹ از کہ وہ اینجل ان کو بھی ڈیتھ آنی ہے، اور وہ منہ کے بل گریں گے، اور ان کی لائلٹی چیک کریں، وہ ابھی تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے او میں ہوں گے کہ وہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہتے کہتے منہ کے بل، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ملک الموت سے کہ اب کون زندہ؟ امیجن کہ کوئی بھی نہیں زندہ، پوری کائنات میں کوئی بھی نہیں زندہ، ناٹ این ایٹم۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب اس سے پوچھیں گے تو کہے گا یا رب، اب میں اور آپ کی ذات، آپ کا چہرہ جو کبھی بھی اٹ ول نیور ایکسٹنگوش۔ تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے کہیں گے کہ اب تم اپنے آپ کو بھی مارو، بیکاز ہی از گاڈ، ملک الموت ہے، اور ان کو بھی موت آ جائے گی، اور پھر صرف اللہ رب العالمین۔ یہ ہے سین۔ جب میں نے پہلی بار یہ حدیث پڑھی سنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی اسپیشلی جو ڈیتھ، ریئلی اٹ شوڈ میک یور ہیئر اسٹینڈ، کہ کیا منظر ہوگا، وہ سب کو موت آ جائے گی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ول بی دیر۔ اور پھر اسی کو میں کنٹینیو کرتا ہوں کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب سب فوت ہو جائیں گے، مر جائیں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہاں پر میدان حشر میں 3 بار یہ کہیں گے کہ ویئر آر دا کنگز آف، ویئر آر دا کنگز آف، کہاں ہے زمین کے بادشاہ، کہاں ہے وہ ایروگینٹ بادشاہ جو اپنے آپ کو آل ان آل سمجھتے تھے، ویئر آر، کدھر ہے؟ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہیں گے آئی ایم دا کنگ، آئی ایم دا کنگ، میں بادشاہ ہوں، میں کنگ، بادشاہوں کا بادشاہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، شہنشاہوں کا شہنشاہ۔ سو یہ میں آپ کو اس آیت کے کانٹیکسٹ میں بتا رہا تھا کہ جب سور پھونکا جائے گا، جو کچھ بھی ہیونز اور دی ارتھ میں اٹ ول فال ڈیڈ ایکسیپٹ whom اللہ ول، then it will be blown again and at once they will be standing looking on۔ اور پھر ایک اور سور پھونکا جائے گا، وہ کھڑے ہوں گے، سٹینڈ ہو جائیں گے ایک دم سے، and they will be looking on کہ کہاں پر آ رہا۔ ایک بار ایک مسلمان میں اور ایک یہودی میں جھگڑا ہوا، اور یہودی موسیٰ علیہ السلام کی بہت تعریف کر رہا تھا، اور جو مسلمان ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت تعریف کر رہا تھا، اور مسلمان نے ایکچولی سلیپ کر دیا یہودی کو لڑائی میں اور جھگڑے میں۔ تو پھر دونوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل میں آئے، اور دا جو ایکچولی کمپلینٹ، یہودی نے آ کے شکایت کی کہ اس نے میرے ساتھ ایسے کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کا سٹیٹس بہت زیادہ ہے، میں آپ کو کانٹیکسٹ بتا رہا ہوں، اور انہوں نے کہا کہ جب میری آنکھ کھلے گی، when I will be raised، جب میں اٹھایا جاؤں گا تو میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھوں گا اللہ تعالیٰ، ایکچولی he will be holding اللہ تعالیٰ کے عرش کا، I think حدیث goes like this کہ انہوں نے وہ جو پایا ہوتا ہے
ایک جیسے فٹ سٹول ہوتا ہے اس کا پایا. آئی تھنک ہی ول بی ہولڈنگ دیٹ. یہ پوری حدیث ابھی میرے مائنڈ سے. بات اصل میں یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں گے پہلے, اور یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب مجھے نہیں پتا کہ وہ میرے سے پہلے ریز کیے گئے یا وہ اللہ نے انہیں موت ہی نہیں دی. بہرحال اس میں ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, میں نے ویسے آپ کو ایک سائڈ پہ ایک حدیث چیپٹر 39 ورس 69 ورس 67 ورس 68 میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ 2 بار سور پھونکا جائے گا, اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُزِّيَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. And the earth will shine with the light of its Lord, and the record will be placed. اور deeds کا record, حساب کتاب سامنے رکھا جائے گا, حساب سامنے لایا جائے گا. And the prophets and the witnesses will be brought. اور یہاں پہ شہداء سے مراد ہے کہ گواہوں کو اور انبیاء کو سامنے لایا جائے گا, یعنی ہر نیشن کی جو لائن بنائی جائے گی اس لائن کے آگے اس نیشن کا نبی ہوگا یا اس کے نبی ہوں گے. اگر ایک ہی نیشن پہ کئی نبی بھیجے اللہ نے, سب سے آگے نبی ہوں گے, اور نبیوں کے پیچھے لائن میں نیک لوگ ہوں گے. اور جو ظاہر ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ریجیکشن شو کی, جنہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا نبیوں کی دعوت کو, سب سے پیچھے. دس از دا گیدرنگ آن دیٹ ڈے, and it will be judged between them in truth and they will not be wronged. اور ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا, ان کو جج کیا جائے گا, اور کسی بھی نفس پہ ظلم نہیں کیا جائے گا. اور پھر اگلی آیا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ عَالَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ. And every soul will be fully compensated for what it did, and he is most knowing of what they do. اور ہر نفس کو, ہر سول کو اس کا صلہ دے دیا جائے گا جو کچھ بھی اس نے کیا ہو. کس لیول پہ صلہ دیا جائے گا؟ جیسے اذا زلزلت الارض زلزالہا, یہ جو ہمارے پاس سورہ زلزلہ ہے, اذا زلزلت الارض زلزالہا, اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو اینڈ والی ورسز ہے نا کہ چاہے اس نے ذرہ برابر بھی اچھائی کی ہے وہ بھی سامنے آ جائے, چاہے اس نے ذرہ برابر برائی کی وہ بھی اس کے سامنے آ جائے, کسی کے ساتھ کوئی رانگ نہیں کیا جائے. پھر میں آپ کو ایک اور ورڈ سناتا ہوں, ویری ایموشنل, یہ پورا پارٹ ہے سورہ یاسین چیپٹر نمبر 36 ورس نمبر 48 to 54. اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے پورا سین سکیچ کیا ہے کہ قیامت والے دن کیا ہوگا. لیٹس ریڈ. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. And they say, when is this promise if you should be true. اے نبی آپ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ کب اللہ کا وعدہ پورا ہوگا, یہ جو آپ ہمیں قیامت کی باتیں کرتے ہیں, عذاب کے بارے میں بتاتے ہیں, کب آئے گی یہ چیز, بتائیے اگر آپ سچے ہیں. تو اللہ جواب دیتے ہیں ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. They do not await except one blast which will seize them while they are. یہ ایک دھماکہ ہوگا جو انہیں سیز کر لے گا, جو انہیں